السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب کے؟ آج ایپیسوڈ نمبر 10 میں ہم بات کریں گے دو مین کنورجنس کی، جو کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ریکیپ، لاسٹ ایپیسوڈ میں جو ہم نے بات کری تھی دوسری ہجرت کی، اور دوسری ہجرت میں جب 80 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ وہاں چلے گئے، اور اس کے بعد حضرت جعفر نے ان کو لیڈ کیا، اور پھر حضرت جعفر کی ساری جو کنورزیشن ہوئی تھی نجاشی سے، وہ سارا ہم نے کور کیا تھا۔ اس کے بعد ہجرت، جو یہ سیکنڈ ہجرت ہوئی تھی، اس میں وہ لوگ جو ہے، جو سارا گروپ گیا تھا، وہ تقریباً 10 سے 12 سال وہ وہاں پہ رہا، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جو ہے وہ ہجرت کر لی مدینہ، اور مدینہ میں جو ہے سلولی فتح ہونے لگی، اور بدر ہوئی، احد ہوئی، اور اس کے بعد آگے کے جو ہے آس پاس کے ایریاز بھی فتح ہونے لگ گئے، مگر پھر بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کو، ابیسینیا کے لوگوں کو نہیں بلایا اس ٹائم تک کے۔ احزاب کے بعد جو ہے آپ نے ان لوگوں کو بولا کہ اب آپ لوگ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ تو اس طریقے سے یہ کچھ چند لوگ تھے جنہوں نے ڈبل ہجرت کری تھی، اور ان کے پاس عادت ہے 2 بار ہجرت کرنے کی، کہ ایک دفعہ انہوں نے وہاں ہجرت کری اینڈ دین انہوں نے پھر مدینہ ہجرت کری۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ سارا سلسلہ رہا، 10-12 سال وہ لوگ وہاں سکون سے رہے، اور جو کہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے ام سلمہ سے رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ جو کہ اس علاقے میں ہوا، اس جگہ پر ہوا، لیکن وہ دور ابھی کا نہیں تھا، وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تھے، اور اس کے بعد یہ ہجرت کے بعد واقعہ ہوا ہے، لیکن کیونکہ یہ ہوا ابیسینیا کا واقعہ ہے تو اس لیے اس کو یہاں پہ شامل کر رہی ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی تھے عبید اللہ بن حجاش، اور ان کی وائف کا نام تھا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، جن کا ایکچولی اصلی نام رملہ تھا، جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ تو عبداللہ بن جاش جو صحابہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا ابیسینیا میں، اور ان کی وائف ام حبیبہ وہاں پہ اکیلی رہ گئیں، اور ان کے پاس کوئی زیادہ سپورٹ نہیں تھی۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نکاح کی دعوت پیش کری، اور جب ان کی عدت پوری ہو گئی اس کے بعد تو انہوں نے نکاح کی دعوت نجاشی کے تھرو بھیجی تھی، نجاشی کو انہوں نے لیٹر بھیجا، اور اس طرح سے نجاشی نے جو ہے پوری شادی یا نکاح ان کا آرگنائز کیا، اور پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ام حبیبہ سے نکاح ہوا، اور جو کہ نجاشی کے تھرو ہوا تھا، اور نجاشی نے حق مہر اپنی مرضی سے جو ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو دیا، جبکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بولا نہیں تھا، لیکن نجاشی نے خود ان کو جو ہے وہ مہر دیا، اور پھر انہوں نے جو ہے لوگوں کے تھرو ام حبیبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے جو ہے بھجوا دیا تھا۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا تھا، انشاءاللہ جب یہ سیرہ کے اس موقع پہ پہنچیں گے تو یہ انشاءاللہ دوبارہ سے انشاءاللہ شامل ہوگا کہ کس وقت اور کون سی جنگ کے بعد اور اس طرح کا یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن یہ واقعہ ہے اس جگہ کا کہ وہ نجاشی نے سارا کیا تھا۔ اس کے بعد دوسری طرف جو ہے اب اسلام مکہ میں تیزی سے پھیل رہا تھا، وہاں پہ لوگ کنورٹ ہو رہے تھے، آلدو 80+ لوگ، یعنی کہ میجورٹی جو مسلمان تھے وہ سب جو ہے مکہ سے جا چکے تھے، اور اب مکہ میں بہت کم مسلمان رہ گئے تھے، لیکن قریش بھی جو ہے ان کی جو چالیں جو ہم نے ڈسکس کری ہیں وہ سب چل رہے تھے، ظلم و ستم بھی ہو رہا تھا، پیچھے سے ان کو بھیج کے روکا بھی گیا، وہ سارا کچھ چلے جا رہا تھا۔ اس دوران پھر حضرت حمزہ نے جو ہے اسلام قبول کیا، اور حضرت حمزہ کا جو اسلام قبول کرنا تھا یا ان کی جو کنورژن تھی وہ کافی عجیب سی تھی۔
ہوا یہ کہ ایک دفعہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو جہل کا دماغ کسی بات پہ خراب تھا. وہ آیا اور اس نے آ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت باتیں سنانا شروع کر دیں، بہت باتیں سنائیں. لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہے، اور انہوں نے خاموشی اختیار کری. اور اس کے بعد جو ہے ابو جہل نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ کے سر پہ دے مارا، اور اس سے ایسی چوٹ لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کہ خون نکلنے لگا. اور پھر وہ جا کے خانہ کعبہ کی مجلس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گیا. اتنے میں عبداللہ بن جدان کی ایک کوئی لونڈی جس کا گھر کوہ صفا پہ تھا، وہ وہاں سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی. جو تو وہ مسلمان عورت نہیں تھی، لیکن وہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھی، اور اس نے جب دیکھا کہ بندہ دوسرے قبیلے کا بندہ ابو جہل آ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اس طریقے سے سنا رہا ہے باتیں، ایون فزیکل بھی ہو رہا ہے، تو وہ جو قریش کی جو قبیلے کی محبت تھی، اس نے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے زیادہ حاوی ہو گئی، اور وہ اس کا جو ہے اس نے کیا کیا کہ وہ غصے میں آ گئی. اتنے میں حضرت حمزہ کسی شکار سے واپس آ رہے تھے. وہاں کا کسٹم تھا، اکثر لوگ جب بھی باہر کا سفر کر کے دوسرے شہروں کا سفر کر آتے تھے، ویری کامن تھنگ تھی کہ 4-5 دن کے لیے لوگ ادھر ادھر چلے جاتے تھے، کبھی کسی چیز کے لیے، کبھی کسی بھی سلسلے میں. تو حضرت حمزہ بھی جو ہے وہ گئے ہوئے تھے شکار کے لیے، اور کسٹم تھا وہاں کا، آ کے اکثر لوگ طواف کیا کرتے تھے، حاضری لگایا کرتے تھے. تو آئے وہ، اور آ کے انہوں نے جو ہے حرم کا رخ کیا. تو وہاں پہ وہ عورت ان کے پاس گئی، اور اس نے جا کے سارا معاملہ بیان کیا کہ تم کس طرح کے جو ہے بھتیجے ہو، تمہارا جو ہے وہ اس طریقے سے قبیلے کے ممبر کے ساتھ ہو رہا ہے، اور تم یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے. تو اس عورت نے آ کے ان کو بہت باتیں سنائی، جس سے ان کا بھی جو ہے دماغ گھوم گیا، اور ان کا بھی غصہ بڑھ گیا. اور وہ جو ہے سیدھا گئے ابو جہل کے پاس، اور ابو جہل کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے بولا کہ اے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں خود بھی اس کے دین پر ہوں. although ان کے دل میں کوئی ارادہ نہیں تھا، اسلام ان کے دل میں ابھی بالکل بھی نہیں تھا، بس غصے میں انہوں نے یہ بات بول دی. اور یہ بات بول دی، وہاں پہ جو قبیلے کے لوگ تھے آپس میں اوبویسلی ایک بڑی سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی. تو ان کے قبیلے کے لوگ اور ابو جہل کے قبیلے کے لوگ آپس میں، ان کے بیچ میں جو ہے وہ مسئلے ہونے لگ گئے، اور لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا معاملہ طول پکڑنے لگا. تو ابو جہل نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ٹھنڈا کیا کہ ابھی چھوڑ دو، میں نے اس کے بھتیجے کو واقعی میں ایسا بہت برا بھلا بولا ہے، تو اس کا غصہ ہے. اس نے جو ہے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ٹھنڈا کیا کہ ہاں میں غلطی کر آیا ہوں، تو جس لیے یہ تپا ہوا ہے، ناراض ہے. لیکن خیر، اب انہوں نے یہ بول تو دیا، اس کے بعد وہ پریشان ہو گئے حضرت حمزہ کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا ہے، میرا تو کوئی ایسا ارادہ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد خیر مشکل سے انہوں نے وقت کاٹا، اور انہوں نے اللہ سے یہ دعا کری کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے جو بھی بولا ہے، اور اگر یہ بات سچ ہے کہ اسلام سچا دین ہے، تو اللہ مجھے اس میں شامل کر لے، اور اگر نہیں تو مجھے آج ہی آپ جو ہے وہ موت دے دیں، تاکہ میں لوگوں کو فیس نہ کر سکوں. اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. گئے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے جا کے ان کو سارا معاملہ بتایا، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیر پھر تبلیغ کا دعویٰ کیا، تبلیغ کری، اور ان سے کنورسیشن کری. اور پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ سینہ کھول دیا، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور کیونکہ حضرت حمزہ قریش کے قبیلے کے ایک سینئر ممبر تھے، اوپر سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ چچا تھے، ریلیٹیو تھے، اور قریش میں ایک اسٹرانگ آدمی تھے، فزیکلی بھی اور ویسے بھی اسٹیٹس وائز بھی. تو ان کی کنورژن سے اسلام کو بہت زیادہ سپورٹ ملی. اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو کافی سپورٹ کیا. اور اب یہی وجہ ہے کہ جب حضرت حمزہ اور حضرت عمر جو ہے مسلمان ہوئے، تو
مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ سپورٹ ملی اسلام کے ساتھ ساتھ، کیونکہ بہت سی چیزیں پھر کھلنا شروع ہو گئی نا، جو کہ اس سے پہلے نہیں کر سکتے تھے، وہ پھر ان لوگوں کی کنورژن کے بعد آسان ہو گئی مسلمانوں کے لیے کرنا۔ تو اسی طریقے سے حضرت حمزہ کا پھر اسٹیٹس ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت حمزہ جو ہیں وہ شہید سعید الشہداء ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جنگ بدر لڑی، جنگ احد میں پھر آپ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے آپ، اور انشاءاللہ پھر وہ بھی کور کریں گے، لیکن بے حد بہادر اور بہت اسٹرانگ آپ کا جو ہے وہ پرسنالٹی تھی۔ اس کے بعد کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت حمزہ کی کنورژن کے 3 دن کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ امام ترمذی بیان کرتے ہیں کہ ان سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابن مسعود بتاتے ہیں، اور حضرت انس سے بھی یہ روایت ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری ایک دن کہ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق ایک سخت مزاج انسان تھے، لیکن دل سے وہ نرم تھے۔ جگہ جگہ پہ ان کا کریکٹر شو ہوگا کہ وہ ایک سخت مزاج انسان ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ تھوڑا سا دوسرا رخ دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو وہ فوراً ہی نرم پڑ جاتے ہیں۔ شروع میں انہوں نے اسلام کے خلاف کافی چیزیں کریں، مسلمانوں پہ کافی ظلم کیا، اور اسی لیے وہ سختی کی وجہ سے وہ مشہور تھے، اور اسی لیے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی جو واقعہ آیا تھا جس میں جو ہے وہ لیلا کے ہسبینڈ کیسے کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب تمہارا خیال ہے کہ وہ اسلام قبول کرے گا، اس کے والد کے گھر کے جو گدھے ہیں وہ جو ہے اسلام لے آئیں گے، لیکن عمر بن خطاب جو ہے وہ نہیں لے کر آئے گا اسلام۔ لائک یہ ان کا ایک اوور آل کیا نام ہے سراؤنڈنگ میں اس طرح کا ان کا اسٹیٹس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کری، اور پھر ایک رات اس طرح ہوا کہ کیونکہ حضرت عمر فاروق جو ہے ڈرنک کیا کرتے تھے، اور اس ٹائم حرام بھی نہیں تھی، تو وہ ڈرنک کیا کرتے تھے، اور لازمی ان کی ایک محفل ہوتی تھی، ان کے ساتھی ہوتے تھے، تو ایک رات میں ان کو طلب ہوئی ڈرنک کرنے کی کہ وہ باہر نکلے گھر سے، اور انہوں نے اپنی ساتھیوں کے پاس جا کے چیک کیا، لیکن ان کو وہاں پہ بھی نہیں ملی، اور جہاں جہاں وہ چیک کر سکتے تھے ان کو وہاں پہ شراب نہیں مل سکی۔ تو پھر انہوں نے اپنا دھیان پر بدلنے کے لیے انہوں نے کہا اچھا میں کیا کروں، تو میں ایسا کرتا ہوں حرم جا کے طواف کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے حرم کا رخ کیا، اور انہوں نے وہاں پہ طواف کرنے کے لیے وہ حرم گئے۔ جب وہ حرم پہنچے تو وہاں پہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور جب حضرت عمر فاروق نے دیکھا، کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ ان کے پیچھے کون آیا ہے، وہ نماز میں مدہوش سے تھے، لیکن عمر فاروق نے سوچا کہ یہ تو اچھا موقع ہے میرے لیے، میں اٹیک کرتا ہوں، کوئی نعوذ باللہ مجھے اچھا موقع مل گیا ہے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی، تو میں جا کے کچھ اس طرح کا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کر دیتا ہوں۔ تو وہ اس نیت سے گئے ہیں، لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ جو ہے سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور کیونکہ قریش والے اس طرح ڈائریکٹلی کبھی تلاوت تو سنتے نہیں تھے، جب بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے وہ شور شرابہ اور الگ الگ طرح کی ٹیکٹکس اپنا لیتے تھے، تو یہ پہلا موقع تھا جب حضرت عمر نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جو ہے وہ ریسائٹیشن کرتے ہوئے سنا۔ اب وہ حضرت عمر فاروق بتاتے ہیں کہ میں
سننے لگا اور وہ اس کے تلاوت کے جو ساری تلاوت چل رہی تھی اس میں وہ تھوڑا سا اس کو انجوائے کرنے لگے، اس میں مدہوش سے ہونے لگے، وہ سننے لگے. لیکن جیسے جیسے وہ سن رہے تھے ان کے دماغ میں کچھ سوالات آنے لگے. وہ کہنے لگے کہ یہ لائک ان کو وہ اچھا تو لگ رہا تھا، لیکن وہ کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے، جیسا کہ قریش کہتے ہیں. اتنے میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، جس آیت کا مطلب یہ تھا کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. تو جیسے ہی انہوں نے کیا، ان کے دماغ میں اگلی چیز آئی کہ اچھا یہ شاعر نہیں تو پھر یہ تو یقیناً کوئی کاہن کا کام ہے، جادوگر کا کام ہے. اس پہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی ہی آیت پڑھی جس میں ہے یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو. پھر انہوں نے سوچا کہ اچھا اگر یہ شاعر بھی نہیں، کاہن بھی نہیں، تو یہ کون اتارتا ہے، یہ کون کہاں سے ہے. تو اس پہ آگے ہی ان کو جواب مل گیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اور حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ پہلا وقت تھا کہ جب میرے دل میں اسلام انٹر ہوا اور اس کا بیج پڑا، لیکن ابھی بھی ان کے اندر جہالت کے سارے جذبات موجود تھے اور ہلکا سا جو ہے ان کا دل نرم ہوا تھا. اس کے بعد پھر ایک دفعہ جو ہے ابو جہل پھر پوری محفل لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور اس کو پھر سوجی اور اس نے کہا کہ کون ہے جو کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرے، نعوذ باللہ، تو میں اس کو 100 ریڈ کیملز دوں گا. یعنی کہ ریڈ کیملز عربک زبان میں مثالاً کہہ لیں کہ استعمال ہوتا ہے. ریڈ کیمل یعنی کہ اچھی اعلیٰ نسب کے، اس ٹائم کے اعلیٰ نسل کے اونٹ جو کہ بار بار سیرہ میں آئے گا. 100 کیملز کا انعام جگہ جگہ پہ اس طرح سے آئے گا. تو یہ سن کے جو ہے حضرت عمر نے سوچا کہ یہ تو بہت زبردست منی ہے، کیونکہ اعلیٰ نسل کے اونٹ وہ بھی 100، تو یہ ٹھیک ٹھاک انعام تھا جو ابو جہل نے رکھا تھا. تو اس نے جو ہے یہ بولا تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرے دل میں ہوا کہ یار یہ تو اچھا ہے، لالچ آ گئی کہ چلو یہ کام میں کرتا ہوں. انہوں نے اپنی تلوار لی اور وہ چل دیے. جس طرح سے وہ چل رہے تھے کہ راستے میں ان کو نعیم بن عبداللہ یا بنی زہرہ کا کوئی یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی. نام یہاں پہ پرٹیکولر نہیں ہے، لیکن کسی صحابی سے ان کی ملاقات ہوئی جو کہ اس وقت مسلمان ہوئے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا تیور دیکھ کر حضرت عمر جس طریقے سے چل رہے تھے ان کو دیکھ کے پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے. تو اس پہ جو ہے عمر فاروق کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے سن کے، صحابہ سن کے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو گے تو تمہارا خیال ہے کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ کے لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے اور تم ان سے بچ سکو گے؟ تو اس پہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ان صحابہ کو کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی جو ہے اپنا دین چھوڑ چکے ہو اور تم بھی اپنا دین چھوڑ کے بے دین ہو چکے ہو. اس پہ صحابہ کہتے ہیں ان سے کہ عمر ایک عجیب بات نہ بتاؤں میں تمہیں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ اس پہ جو ہے عمر فاروق کا غصہ، وہ ویسے ہی طیش میں آ رہے تھے اور زیادہ ان کا غصہ جو ہے وہ بے قابو ہو گیا اور وہ سیدھے اپنے بہنوئی اور بہن کے گھر گئے. اب انہوں نے اپنے بہن بہنوئی کا گھر کا رخ کیا. جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو ان کو آہٹ محسوس ہوئی کہ اندر کوئی تلاوت ہو رہی ہے. اس ٹائم گھر میں حضرت خباب بن ارد، جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، جو کہ غلام تھے، جن کی عورت جو تھی مالکن وہ ان کو جلایا کرتی تھی. تو یہ وہی خباب بن ارد ہیں. تو خباب بن ارد جو ہے وہ ان لوگوں کو سورہ طٰہٰ کا صحیفہ پڑھا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس زمانے کا دستور رہا ہے کہ جب بھی کوئی کنورٹ ہوتا تھا تو اس کو جو ہے ایک بندہ اس کے ساتھ اپوائنٹ کیا جاتا تھا جو ان کو تبلیغ کرتا تھا اور ان کو سکھاتا تھا. تو اسی
طرح نظر آتا ہے کہ گھر میں وہ دونوں میاں بیوی اور اس کے ساتھ خباب بن ارت ان کو سورہ طہ کی طرح پڑھا رہے تھے. تو جب حضرت عمر فاروق وہاں پہنچے ہیں، انہوں نے آہٹ سنی ہے، انہوں نے دروازہ نوک کیا ہے. اب باہر جب سے دیکھنے کی کوشش کی گئی تو ان کو پتہ چل گیا کہ باہر عمر فاروق کھڑے ہیں. یہ دیکھ کے حضرت خباب تو جا کے اندر چھپ گئے، اور ان کے بہن اور بہنوئی بہن نے، فاطمہ ان کا نام تھا، انہوں نے جو ہے اس صحیفے کو چھپایا. وہ جس بھی طرح سے لکھا ہوا تھا، مے بی پتھر پہ یا کسی لیدر پہ، کسی چیز پہ بھی لکھا ہوا تھا، انہوں نے اس کو چھپایا اور انہوں نے پھر حضرت عمر کے لیے دروازہ کھولا. اب حضرت عمر جب، وہ تو شدید غصے میں تھے، جب وہ اندر آئے تو انہوں نے جو ہے آگے پوچھا کہ حضرت عمر دروازہ کھولتے ہی انہوں نے اپنے بہن بہنوئی سے پوچھا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو، مجھے پتا چلا ہے کہ تم دونوں جو ہے بے دین ہو چکے ہو. اس پہ ان کے بہنوئی نے کہا کہ اچھا عمر، یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو حضرت عمر کا اتنا ہی سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ گئے اور فزیکل ہو گئے. اور اتنے میں ان کی بہن نے آ کے اپنے ہسبینڈ کو بچایا، حضرت فاطمہ نے. تو اوبیسلی حضرت عمر فاروق اتنا اگریسو تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ مارا. تو حضرت فاطمہ اس سے جو ہے انجرڈ ہو گئیں اور ان کے چوٹ لگ گئی اور ان کے خون نکلنا شروع ہو گیا. بس یہ دیکھنا تھا کہ ان کی بہن بھی غصے میں آ گئیں اور انہوں نے بھی آگے بولا کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اور تمہارا اب جو بس چلے عمر تم کرو، لیکن میں یہ شہادت دیتی ہوں. انہوں نے عمر فاروق کو اوبیسلی ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ وہ فزیکل ہو رہے ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے، اور پھر وہ آگے سے اگریسو ہو کے بول رہی ہیں کہ عمر تمہارا جو بس چل رہا ہے تم وہ کرو، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول پہ میں ایمان لے کر آتی ہوں. تو یہ سننا تھا کہ حضرت عمر جو ہے وہ تھم گئے، اور اوبیسلی وہ اپنی بہن کو دیکھ کے، ان کا خون دیکھ کے وہ تھوڑا سا نرم پڑ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے پڑھاؤ. اس پہ ان کی بہن کہتی ہیں کہ نہیں، تم ناپاک ہو، تم اور اس کتاب کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، تو تم اٹھو اور غسل کرو. پھر حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر انہوں نے ان کو پڑھ کے لوگوں نے سنایا یا ان کو دکھایا. انہوں نے پڑھا ایکچولی، کیونکہ حضرت عمر فاروق کو پڑھنا آتا تھا. وہ ان چند لوگوں میں تھے جو کہ پڑھنا جانتے تھے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے. تو انہوں نے پھر ان کو وہ دیا، تو پھر انہوں نے پڑھا، اور جب انہوں نے پڑھا تو ان کا دل تھوڑا نرم ہو گیا. یہ سن کے حضرت خباب جو گھر میں چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر آ گئے، اور وہ کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی دعا ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے ایک گھر میں موجود ہیں، دارالارقم، یعنی کہ ارقم کے گھر میں موجود ہیں، اور تم ادھر چلے جاؤ. تو یہ سن کے عمر فاروق نے اپنی تلوار جو کہ ان کے پاس ہی تھی، وہ تلوار سمیت ہی اس طرف چلے گئے. اب وہ جب وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے جا کے دارالارقم پہ دستک دی ہے، تو اندر سے کچھ لوگ جو کہ موجود تھے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر والے کمرے میں تھے، اور حضرت حمزہ جو ریسنٹلی ابھی 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی گھر کے اندر موجود تھے. تو کچھ لوگوں نے، صحابہ انہیں جھانک کے دیکھا تو ان کو نظر آئے کہ حضرت عمر فاروق باہر کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہے. اب یہ جا کے انہوں نے اطلاع دی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو ایک گہما گہمی سی نظر آتی ہے اس ساری کنورزیشن میں کہ جو ہے اس طرح سے سب تھوڑا سا پریشان ہو گئے کہ عمر تلوار لے کے گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے. تو اس پہ حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ اچھا بس عمر ہے، ٹھیک ہے، دروازہ کھول دو. اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے، لیکن اگر وہ کسی بری نیت سے آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کو آج ختم کر دیں گے یا اس کا کام ختم کر دیں گے.
پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے اور دروازہ کھولا گیا. یہاں پہ لکھا ہے کہ اس ٹائم پہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی، اور حضرت عمر کے پاس جو ہے، خیر پروفٹ وہ اندر کمرے میں تھے، وہ حضرت عمر فاروق اندر آ گئے. حضرت عمر فاروق اندر آ گئے اور اس کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود عمر فاروق کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے ان کا گریبان پکڑا اور ان کو بولا کہ عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ کے اوپر نازل فرما چکے ہیں، ولید بن مغیرہ پر نازل ہوئی ہے. یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہیں، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سن کر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے تکبیر بولی، اللہ اکبر. کہ جب آپ نے بولا تو صحابہ سارے سمجھ گئے کہ عمر بن خطاب جو ہے وہ ایمان لے آئے ہیں، اور ان صحاباؤں نے جو ہے پھر تکبیر بولی، اور وہ جب سارے صحاباؤں نے اللہ اکبر بولا تو اس کی آواز جو ہے وہ حرم تک کے جو ہے گونجی. تو اس طریقے سے پھر حضرت عمر فاروق اسلام لے کر آئے. حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو سیریسلی اسٹرانگ ایک طاقت ملی، اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب میں اسلام لے کر آیا اس ٹائم تک کے لوگ چھپ کے وہ کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے. حرم میں اسپیشلی نماز جو ہے وہ صحابہ جو ہے نہیں پڑھتے تھے، صرف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک آدھ کوئی صحابی پڑھ لیا کرتے تھے، اور اس پہ بھی ظلم و ستم جو ان کے اوپر ہوا کرتا تھا. لیکن وہ وقت تھا، اور اس کے بعد پھر جب وہ لے کر آئے تو پھر ان لوگوں کو جو ہے باقاعدہ کھل کے عبادت کرنے کا موقع ملا. خیر اب یہاں سے مسلمان جب وہ ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں. وہ سیدھا گئے ابو جہل کے گھر. ابو جہل کے گھر جا کے انہوں نے دروازہ نوک کیا. ابو جہل نے دروازہ کھولا اور بولا اہلاً و سہلاً، خوش آمدید خوش آمدید، کیسے آنا ہوا. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں. وہ جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس پر میں تصدیق کر چکا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا اور وہ بولا کہ اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ کون سا شخص ہے اس محلے میں، اس علاقے میں، جو کہ سب سے کمزور ہو پیٹ میں بات رکھنے کا، اور جو ڈھول پیٹنے والا ہو. تو ان کے دماغ میں پھر ایک بندے کا نام آیا، کیا نام تھا اس کا، جمیل بن جمحی، کہ اس کے پاس گئے، جو کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اوبیسلی وہ سیکرٹس رکھنے میں سب سے کمزور تھا، پیٹ کا ہلکا تھا، گوسپر تھا. تو اس کے پاس گئے اور اس کو بتایا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ میں جو ہے وہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو اس پہ جب اس نے سنا تو وہ جس طرح بیٹھا تھا اس نے جو چھلانگ مار کے وہ اٹھا ہے اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ عمر بے دین ہو گیا، عمر بے دین ہو گیا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا. تو اس پہ عمر فاروق نے اس کو روکا کہ میں بے دین نہیں ہوا ہوں، تم جھوٹ کہتے ہو، میں مسلمان ہو گیا ہوں. اور اس نے جا کے پھر ہر جگہ خبر دے دی. اس کے بعد پھر لوگوں نے عمر فاروق پہ کافی زیادہ پھر فزیکل اٹیکس ہوئے، اور وہ اسٹرانگ انسان تھے، انہوں نے کافی حد تک کے مقابلہ کیا، اور پھر تھک ہار کے جو ہے وہ اس طرح چلتا رہا کافی دنوں تک کہ باقاعدہ فزیکل مار پیٹ ہوتی رہی. اس کے بعد پھر
پھر ایک اور روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن عاص سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا. جس طرح سے ابو بکر کا لقب ابو بکر الصدیق تھا، اسی طرح سے عمر بن خطاب کا لقب عمر فاروق تھا. تو پوچھا گیا کہ کس طریقے سے آپ کا نام فاروق پڑا، تو انہوں نے بتایا کہ مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے، اور پھر حضرت عمر نے پورا اپنا کنورژن کا واقعہ بتایا کہ کس طریقے سے وہ مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگ بہت چھپ چھپ کے جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے. تو میں نے پوچھا کہ ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے، تو پھر خدا کی قسم کہ ہم کیوں چھپ کے کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر وہ دن تھا کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق دونوں نے جو ہے باقاعدہ 2 صفوں میں، اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ کو لے کے 2 صفوں میں حرم تک کے مارچ کیا، یعنی کہ حرم تک کے وہ گئے. وہاں پہ باقاعدہ پہلی بار کھل کے نماز پڑھی گئی حرم کے سامنے، حرم میں. تو اس دن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو فاروق کا لقب دیا. تو اس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ایک دن ہم ایک صف میں جو ہے حضرت حمزہ لیڈ کر رہے تھے، دوسری صف میں جو ہے حضرت عمر لیڈ کر رہے تھے، اور اس طریقے سے وہ سارے صحابہ اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مارچ کرتے کرتے حرم گئے، اور وہاں پہ کھل کے پہلی دفعہ جو ہے مسلمانوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. اور تب جو ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو الفاروق کا لقب دیا. اسی طریقے سے پھر 2-3 جو ہے وہ روایتیں اس بات کو جو ہے بیان کرنے کے لیے ملتی ہیں کہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ حضرت عمر فاروق نے اسلام نہیں قبول کیا تھا. اور ایک اور صحابی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان ہو گئے حضرت عمر، اس کے بعد اسلام جو ہے پردے سے باہر آیا، اور اس کے بعد اعلانیہ دعوت دی گئی، اور اس کے ہی بعد جو ہے بیت اللہ کے گرد ہم بیٹھتے تھے، طواف کیا کرتے تھے، اور ہم پر جو ہے وہ قریش جو ہے وہ دن بدن ویک ہو رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے قریش اس طریقے سے مظالم نہیں کر پا رہے تھے، اور ہم ان کے مظالم کا جواب دے پا رہے تھے. اور ایک اور اسی موضوع پر جو ہے ایک اور روایت ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے، کہ اس سے پہلے تک کہ تو صرف اور صرف جو ہے وہ جھیل رہے تھے، آگے سے لڑنے کی قوت نہیں تھی، اتنی استطاعت نہیں تھی، قوت ہی نہیں تھی. لیکن جب حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق ہوئے تو کھلم کھلا عبادت کری، اور اوبیسلی اس کے بعد جو بھی ظلم و ستم ہو رہے تھے ان کے جواب وہ لوگ دینے کے قابل ہوئے، اور ان کو ہمت ملی. اور اس طریقے سے قریش مزید کمزور پہ کمزور ہوتے گئے، اور یہاں تک کہ اب ان کے پاس ساری اسٹریٹجیز ختم ہو گئیں. اب وہ پھر ہم اوبیسلی ہم پہلے کور کر چکے ہیں، ہمیں ترتیب تو نہیں پتہ، لیکن جیسے کہ انہوں نے جا کے حضرت ابو طالب کے ساتھ ساری ڈیلنگ کرنے کی کوشش کر لی، وہ ورک آؤٹ نہیں کیا. پھر نجاشی کے پاس چلے گئے، وہ ورک آؤٹ نہیں کیا. وہاں سے انہوں نے مسلمانوں کو واپس کرنے کے لیے منع کر دیا. تو ان کو قریش کے ہاتھ سے سب کچھ جاتا جا رہا تھا. اب ان کے پاس صرف اور صرف ان کے پاس ایک ہی چیز تھی، جو کہ تھا کہ وہ قتل کے منصوبے کرے جا رہے تھے. اس کی اٹیمپٹس ہوتی جا رہی تھیں، لیکن کچھ بھی ورک نہیں کر رہا تھا. کہ اب ان کے پاس انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی، جو ہم انشاءاللہ کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے. وہ تھی مکمل مسلمانوں کا بائیکاٹ. ان کے ساتھ تجارت روک دی گئی، ان کے ساتھ کھانا پینا، تجارت، ہر طرح کی ڈیلنگ کا جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا گیا. اور پھر وہ کچھ سال کس طرح مسلمانوں نے کہاں گزارے، کیسے گزارے،
اور اس میں کن لوگوں نے ساتھ دیا اور کن لوگوں نے پھر وہ کس طرح ختم ہوئی اور کیا ہوا، وہ انشاءاللہ دیکھیں اگلے ایپیسوڈ میں کور کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر بہت جلد ہجرت، اور اس کے اسی دوران پھر کیا نام ہے اس کا، شب معراج کا واقعہ بھی انشاءاللہ آنے والا ہے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.